سکھا رہی ہے جب زہرا کا بابا قرآن سکھا رہا ہے جناب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت قرآن پر پڑھتے رہے اللہ کا قرآن پڑھ دیا جناب موسیٰ اشعری سرکار آج تیرے میرے بردہ قرآن نہیں سن پڑھ لے ادھر قرآن پڑھے ادھر فون سن لیا ادھر قرآن پڑھ لے ادھر گفتگو کر لے ادھر قرآن پڑھیا ادھر یارات بڑھیا گلہ کر لیا حضور نے صحابہ جب بھی قرآن پڑھتے سر انہیں دل جو خدا دلی خوف موجود ہوتا سی حضور کی محبت بھی موجود ہوتی سی جناب من قبلہ میرے مصطفیٰ دے پیارے غلام حضور علیہ السلام جدو یار دا کلام سنیا ہے بابے دے توجہ بکریا جنایا جناب حضور دے غلام نے جدو سونا قرآن پڑھیا ہے میری سرکار رک کے اپنے یار دا قرآن سنتے رہ گئے اتنا خوبصورت قرآن پڑھیا ہے جدو جناب موسیٰ اشعری قرآن پاک بند کیتا ہے حضور واپس آ گئے آج مسجد نبی شریف دے اندر جناب عمر فرماتے ہیں موسیٰ اشعری کہتا سارا قرآن پڑھیا ہے کسے دا قرآن میں سنا کسے دا قرآن علی بکر صدیق سنا پر کتے نصیب والا ہے تیرا قرآن علی حسین نانا مصطفیٰ سنا رہا قرآن ہی حضور پر سمجھے ہو جن کو مقابل دے بالکل شادی کر دے بچہ جنہا قرآن حضور پر سمجھے ہو انہوں بھی ختم کر بسم اللہ جنہا قرآن حضور پر سمجھے ہو یہ پتہ چلے آپ جب کوئی حافظ قرآن کوئی قاری قرآن شیخ میں چلا دینا چلو کوئی قاری قرآن مجھے اعتراض نہیں ہے بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے قرآن پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے اس قرآن حسین دا نامہ مصطفیٰ خود سوڑا ہے اگر کبھی تصور پہ کرو نا ذرا کبھی تصور پہ کرو نا اسی تو میں تو گزارش کر رہے ہیں جب اسی قرآن پڑھنا ہوتا ہے سارا سی موبائل جی بھی گم ہونے ہیں اسی گلہ بھی جی بابا جی گم ہونے ہیں اسی جناب یارہ تے بیڑیاں بھی سوچتے بیٹھے ہونے ہیں صحابہ جب بھی قرآن پڑھتے سن یا خدا دا خوف ہونا سی دل وچ یا محبت مصطفیٰ موجود ہونی سی دل وچ پھر میرے مصطفیٰ نے استاد بیٹھے نے دعا دیں گے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے دعا دیتی جناب حضرت موسیٰ اشعری نو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ماشاءاللہ اللہ کرے جی تاری زبان جو سبحان اللہ نکلے تو ثواب دا کام جی ویسے سبحان اللہ کہنا میں ویسے روایتی گل کرنا اسی میرے مقرر خطیب بیان کرنے ہاں وہ جڑا ایک باری بندہ سبحان اللہ آکھے وہ تا ایک بوٹا جنت میں لگ جائے گا ویسے کوڑ نہیں جو نبی دی حدیث بھی ہے سرکار میں ایک جگہ تے گیا اور پشاور پہ ہوں 7ویں محرم شریف میں پچھلے سال جب میں انہوں نے آکے بھائی جی سبحان اللہ کو ایک بوٹا لگ جائے گا انہوں نے کہا مولانا ہمیں اس دعا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس دعا کی ضرورت نہیں میں نے کہا کیا ہوا کیا لگا حضرت صاحب آپ نے دیکھ تو رہے جہاں سے آپ چلے پشاور تک یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ہر طرف درخت ہی درخت تھے درخت ہی درخت تھے ہمیں وہ درخت نہیں چاہیے میں نے کہا میرے بھائی یہ اور درخت ہے جو سبحان اللہ کو ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں درخت کا سایہ بھی نصیب ہوگا جنت کے سایہ خوبصورت جنت کے درخت میں اب آپ گرام نے کب پتہ چلیا حضور کریم نبی علیہ السلام اپنے غلام کا قرآن سن کے حضور نے دعا دیتی ہمارا باپ میرے غلام کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں ایماندار نے دسو میرے بزرگ بیٹے میں ایک عاشقانہ گل کر دیا خدا دی قسم ہے جو سرکار نے آکھیا ہونا ہے میرا قرآن میں خود سنتا رہ گیا میں تیرا قرآن سنتا رہ گیا آج استاد لوگ اسی آپ خود استاد ہے میرا اعلان الحمدللہ کدی کدی اچھا شاگرد پڑھ سکے سارے پتر ہوندے نے سارے بچے استاد واسطے اولاد ہوندی ہے تے کوئی شاگرد ایسا ہوندا جی دی آواز بڑی سونی ہوندی ہے ایسے بھی قبلہ ممتاز بھائی ایسے بچے ہوں گے جنہاں ماشاءاللہ جنہاں دی آواز خوبصورت ہوئے گی یقین جانی کہ استاد کا دل کرتا ہے کہ بیٹا حاجی صاحب قبلہ قرآن پڑھتا رہے تے میں بولو تو صحیح میں سنتا رہا تو بچہ نے استاد دعا دیتا ہے کیونکہ استاد سب واسطے اور بابے نے کیا سی نا ایک صف میں کھڑے ہو گیا محمود عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایسی فرق کیتے ہوں گے لیکن ادارہ سے محبت پیار استادوں کو سارے میں نصیب ہوتا ہے تمہارا نے سب نصیب ہو دیا نے تو سرکار نے فرمایا اتنا خوبصورت قرآن پہ پڑھتا
سونا ہے اگر میرے پتا ہوگا کہ میرا نبی میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر میرے پتا ہوگا کہ میرے حضور میرا قرآن پر سن دیں گے، ایک کملی والے میں قیامت تک پڑھتا رہتا، میں نہیں بھی سمجھ لو، چلو میں قیامت تک پڑھتا رہتا، میں صبح سے لے کے شام تک پڑھتا رہتا، میرے حضور سنتے رہتے۔ فرماتے ہیں تو قرآن پڑھے نا محمد کے دل میں بڑی ٹھنڈک پہنچی ہے، مصطفیٰ کے دل میں بڑی ٹھنڈک پتہ چلتا وڈے کہ جب بھی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں، سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت قرآن سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو۔ آؤ میرے نبی کون علیہ السلام کے غلام جناب دے اور 10-15 منٹ لو اجازت طالب ہوں سرکار کے غلامت دعا لو۔ میرے نبی کون علیہ السلام کے غلام اس قرآن نے جنہیں پیار کیتا، پھر میرے آقا کریم کے پیارے غلام حضرت صاحب نے انتہائی خوبصورت خطاب فرما کے بسرائے، جنہیں قرآن نے پیار کیتا جناب ابو بکر صدیق بنے، جناب عمر بنے، جناب عثمان غنی بنے، جناب مولا علی سرکار بنے۔ آؤ میری سرکار دے دیوانا جنا جنا قرآن المحبت کیتی ہے، پھر بنا خدا دی پیار کرنا، مصطفیٰ دی پیار کرنا دے۔ آج خوبصورتی کے بعد درس کرتا چلا جاؤ، آج مکے دی سرزمین میرے لگے پانا کبھی بناؤ، میرے مصطفیٰ کریم دا ہر پاس شعرہ ہی شعرہ ہے، ہر پاس میرے نبی دی عزت دنگے کا مجدن ہے یار، ہر پاس میرے مصطفیٰ دا مقام، ہر پاس میرے نبی دی شانہ، آج گنگے تے پہرے اپنے تے بگانے میرے مصطفیٰ دا ذکر پہ کرتے ہیں بابا جی۔ اب ابو جہل میرے مصطفیٰ دا ازلی دشمن، میرے مصطفیٰ دا غلام جب سرکار دے صحابہ نے قرآن پڑھتا بے خدا ہے، جناب ابو بکر صدیق نے جب میرے نبی کو قرآن سکھا کے اپنے گھر کے قریب جا کے ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے جناب ابو بکر صدیق نے اللہ دا قرآن جب تلاوت شروع کی ہے، ابو جہل جیسے دشمن جا کے اللہ ابو بکر اور قرآن پڑھا کر، آج سارے بچے بھی سارے تانے مار دے رہے ہیں، ساری بیویاں سارے تانے مار کے آ دیا رہے ہیں، جب محمد غلام قرآن پڑھتا ہے ساری روح تھا تھا دل مار رہے، جب قرآن دا سونا ہے خدا جانتا محمد آپ کے دا سونا ہے، مصطفیٰ کے بے سونے ہونگے۔ میں گزارش کرنے میری سرکار دے دیوانا اپنے دل میں تھام کے سنے آجے بابے کو دعا لینا چاہنا، میری سرکار نے پیار رکھنے والے ہو اور حضور نے ہر پاسے ڈنکے پہ بجھے ہیں، میرے مصطفیٰ کی عزت شہرہ ابو جہل میرے نبی کا دشمن، میرے مصطفیٰ کریم کی دشمنی رکھنے والا اتنا بڑا دشمن حضور اگر میرا نبی مکے دی گلی کی گزرتا ہے، آج عباس بچے نوجوان چھوٹے چھوٹے چھوڑا آج جناب سرکار دے دیوانا کنکریاں مروانا ہے، کبھی مصطفیٰ دے پیارے وچ آج کنڈے وچ باندھا ہے، میری سرکار دے دیوانا جناب قبلی والے آقا کریم علیہ السلام دا جدو شہرہ حضور نے گنکے پہ بجدے رہا، آج نے مکے دے دے 4 جوان کٹھے کیتے رہا، آج جوانوں نے چوکت کھلار کے آندا یار آج تے بعد جڑا پانی پرانا آوے انہیں محمد دے متھے دا لگن دے آوے، اور اگے وجہ کی ہے اگے جڑا بھی محمد نو ویکھدا ہے اودا غلام ہو جاتا ہے، جڑا بھی مصطفیٰ دے ظلم نو ویکھدا ہے اودا قیدی ہو جاتا ہے، جڑا حضور دے حسن نو پکدا ہے چہرہ مصطفیٰ نو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک یمن جو جوان چلے جڑا بہت بڑا شاعر، بہت بڑی شعر و شاعری لکھنے والا جدا نام ہے طفیل بن عامر دوشی، آج مکے دی سرزمین وچ آیا ہے، آج نوجوانوں نے روک کے آکھیا ہے اور جناب کون ہو؟ فرما میرا نام طفیل دوشی ہے، کس قبیلے دے رہنے والا؟ فرما دسیا تے ہے، تیرے ابو دا نام کی ہے؟ فرما تیرے اپنے باپ دا نام بھی دسیا ہے، اکھے یار سارے کم کری مکے دی تجارت بھی ضرور کری، آج کھجورا بیچی بھی صحیح تے لبی بھی صحیح، پر دھیان رکھی اتھے ایک محمد آئے اودا چہرہ نہ رکھی، اکھے وجہ کی ہے اکھے جڑا حکمری محمد نو ویکھ لینا ہے پھر مصطفیٰ دا ہو جانا ہے، کسے اور جگہ رہتا ہی نہیں، کسے اور جگہ رہتا ہی نہیں۔ اس وقت لاہور دا قلندر بابا اعظم چشتی بولے آپ فرماتے ہیں حجے تو میرا محبوب
پیش کراتے اجازت چاہ رہے ہو اے جناب طفیل مرسی کہنے لگا چلو اج دیکھ رہا انسان دی عقل انسان سوچدا رہندا ہے ایک چیز دی بندہ نالے تعریف کرے نالے آکے دے مٹھے بھی نہیں لگنا عقل کہنے لگی چلو مٹھے نہیں لگدا عشق کہنے لگا ایک والی ویکھ تے صحیح اللہ نے وہ کتنا خوبصورت بنایا یار آبا بزی مکار انہیں تجارت کی تھی ابو جہل نے بنایا تے ابو جہل نے پردازے پہ کھلوتا ہے انہیں کرنا بھی چمڑی دے دیتی ہے نک بھی چمڑی دے دیتی ہے کہ وجہ کی ہے اگر محمد کی آواز اللہ دا قرآن دا سونا پڑھا ہے کتنے طرح کرنا آواز نہ آ جائے اور لوگ کوئی بات ہے نہ دسنا جائے یار آج میں قرآن پڑھاتے دعا دے دے میرے بھائی جان قرآن پڑھاتے دعا دے دے آج مستنصر سب قرآن پڑھتے میرے بابے دعا دے دے آج میرے بچے قرآن پڑھنا استاد دعا دے دے اللہ جان دے جو حسین دا نانا قرآن پڑھتا ہوئے گا اصحاب رسول کتنے خوش ہوئے گا آج کنا دے اندر روئی تو پھیل دے نک دے اندر روئی پائی ہوئے گا آج ترتا ترتا ہے تو کسی نے پوچھا ہے او تو پھیل او یمن دے والے ایک دس آج کنا بچ روئی کیوں پائی پھردا ہے نک بچ روئی کیوں ہے آواز ہے کہ اللہ یار کنا بچ روئی پائی ہے کہ محمد دی مٹھی مٹھی آواز میرے کنا چلا پا جائے آج نک بچ روئی پائی ہے کہ مصطفیٰ دی خوشبو میرے دماغ تک نہ پہنچ جائے استادوں نے پوچھے یقین جائے آج سانو کسے دا عرص چاہیدہ ہوئے اسی گلی دے محلے دا پتہ پوچھنے اسی علاقے دا پتہ پوچھنے لیکن صحابہ کروانے جب سانو حضور ملاقات دا شرف بخشن واسطے اسی حضور دی بارگت حاضر ہونے سانو پوچھا بھی لوڑ نہیں سی پیدی آج مدینہ دیا کرنا تو جانے سا جدرو یار بھی خوشبو آئے اتھے پتا چل جانا سی محمد کتے بیٹھے اتھے بیٹھے آئے ایک باری محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ جناب گرامی قبر حضرات جنہیں جاگ دے بیٹھے تو سبحان اللہ بولو اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی اسے سال مدینے لے جائے اے کرونا دا پھر ڈر پیا لگتا ہے دعا کرے ختم ہی ہو جائے اے مصطفیٰ کریم نے بلاؤ اختصار کر رہے حرم کعبہ جایا ہے حرم کعبہ جایا ہے میرے مصطفیٰ کریم نالے طواف پہ کر دیں حضور طواف پہ کر دیں تے میرے نبی دے لبا دے قرآن دی تلاوت جاری سبحان اللہ بولو تو میں قرآن سنا جنہوں نے قرآن سے پیار بولو ایمان بنے دسو یار میرے جیسا گناہگار قرآن پڑھے تے تھکے نہ سبحان اللہ پہ اخوانا جدو زہرہ دا پاک بابا ہی قرآن پہ پڑھتا ہے آج ملک حیران زبان محمد یہ کلام محمد خدا دا ہے ابھاد خدا دا کلام کمنا لالا جان میرے مصطفیٰ دے لبا دے جاری ہے الحمدللہ سرکار نے سورت اخلاص پڑھی توحید والی سورت میرے حضور نے پڑھی دوجے کانے چوئی بال سکھ چھڑیا کہ کرنا دیا رویاں بھی بار نقبیاں رویاں بھی بار میں پنجابی جی کی جملہ کے لگا میرے بھائیو جنہوں کرنا بھی روئی بار سکتی ہے آج نقل جو روئی بار سکتے حضور کا رخ زیادہ بے کیا نہ کمری والے ابو جہل اتنا شعبہ مغیرہ
راتی 4-5 بجے محفل کو ممتاز میں فارغ ہویا تے ٹرک دی پٹی دے تے لکھیا سی پٹی دے اوتے اگر انسان کی پہچان رکھنی ہو تو اس کی زبان کو دیکھ لو. اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی میں قسم خدا دی علی صاحب رات کی گل پڑی حالے تک میرے دماغ دے مختصر بھائی حالے چل رہی ہے یار بڑی بڑی گل کر گیا بندہ جس نے بھی لکھی ہے کہ انسان کو پرکھنا ہو تو اس کی زبان دیکھ لو وہ اخلاق اچھا ہو تو اتنا اچھا انسان ہوئے گا اتنا اچھا انسان ہوئے گا. بندہ بھاوے کوٹھیاں دا مالک ہوئے 50,000 مربع زمین دا مالک ہوئے تے بولی نہیں چنگی نا تے ریڑی بانگ والا بھی آکھے گا چٹے کپڑے میں آگ لانی ہے وہ ایک بندہ وہ تے کھچ دی زبان ہی نہیں اچھی دی زبان ہی نہیں اچھی. صحابہ فرمانا سی حضور کی امی ایسا صدیقہ دی باری رضی اللہ تعالی عنہ امی جی حضور نے اخلاق کیے اما کان خلق القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا میرے صحابہ حضور کے غلاموں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا جی پڑھا ہے فرمایا الحمدللہ کہ ورنہ سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے جنہوں سمجھ رہی ہے سبحان اللہ بولے آقا خان سبحان اللہ نہ بولے جنہوں قرآن سے پیارے بندہ سبحان اللہ بولے جنہوں دولت پہ مانو گے کبھی سبحان اللہ نہ آکھے جنہوں اللہ نے قرآن پہ مانو گے محبت نہ بولے سبحان اللہ نہ بادشاہ فرماتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے میرے نبی کی بولیاں نے میرے نبی کی زبان ہے ایماندار نے کچھ جس سورے کا سارا اخلاق چاچا جو قرآن ہے جدا اخلاق ایڈا علیہ صاحب کتنے علیہ ایڈا اخلاق کتنے علیہ صاحب کتنی علیہ سرکار کا کلمہ پڑھیا میں اپنے موضوع والا کلمہ حضور کا پڑھیا تو سرکار کی بات کے تیجے ہو گئی شام ہو گئی آج کل سونا انہیں اجازت دے میں اپنی بستی جاؤں میں اپنی بستی جاؤں کہ کوئی ایسی نشانی عطا کر دے کوئی ایسی نشانی حضور نے دعا فرما دیتی سرکار نے دعا ارشاد فرما دیتی خدا کی قسم ہے سرکار نے دعا فرما کے نا اینڈ میرے وقت کیا لے جب جاگ کے پڑھ گیا حضور نے ایک اور نشانی تے اینڈ ہاتھ ماریا جدو آیا سی رنگ دا کالا سی وہ تو اٹھڑا محمد دی بات تے چودی نے چل کے سونا پیا چمکتا ہے مصطفیٰ دے ہاتھ میں لگوں کی دیر ہوئی تو مصطفیٰ دے غلاموں چہرہ چمکا لگ پڑا. اس واسطے میرے مرشد کریم حضرت سلطان داہی حضرت صحیح سلطان العارفین جناب سلطان محمد داہی شعور کو دیکھے لئے اندر بیٹھے والے بابا جی آپ فرمانے ہیں چاروں چنہ جنہیں سلطان صاحب دے غریب ہے ہاتھ اٹھا کے اپنے سبحان اللہ چاروں چنہ
دے غلام 70 بندیاں نو حضور دے دین دی دعوت دتی تبلیغ کیتی اینو آندے نے تبدیلی ویلے مصطفیٰ دے غلام اے کوئی تبدیلی نہیں یار اج موٹر وے تے بچیاں دی عزت لٹی جا تے پوچھن والا کوئی نہیں آکھے دی تبدیلی آ گئی ہے اج غریب دیاں دھیاں عزت لٹیاں جان آکھے تبدیلی پئی ہوندی ہے کوئی تبدیلی نہیں اگر چاہے تبدیلی آ جائے پھر قرآن دے عمل کرنا شروع کر دے تیری آن والی نسل بھی پاک ہو جائے گی آن والی اصل بھی پاک ہو جائے گی میرے بھائی جناب طفیل 70 بندیاں نے لے کے حضور دی کچہری چ حاضر ہو جائے عرض کر میرے کملی والے میں قبیلے دا سردار میں قبیلے دا وڈیرا حضور زندگی دی ساری پونجی حضور دی کچہری چ لے کے آئے کملی والے قبول کرو نالے کلمہ قرآن اپنا غلام بنا پوچھا گیا جناب طفیل کیا تے تجارت کرنے سے بابا جی کیا تے تجارت کرنے سے حضور دا غلام بن کے آ گیا یقین جان نظر جھکا کے اللہ یاد ایک بڑی سونے دی زبان جو قرآن سنیا بس محمد نو دل میں بیٹھا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں کہتی دی زبان جو قرآن دا پیار سونا لگتا ہے اُدھی ذات کتنی جو آلہ ہوئی ایک برکات میں ساری قرآن دیا آخری حدیث پاک عرض کرنے کو چیز بھی ہے آمینہ بلال ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب بندہ سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے روزانہ رات نو شام دے وقت سورۃ سجدہ سورۃ فلق اس وقت اکثر ادارے دے وچ مدرسے دے وچ اہتمام ہوندا ہے رات نو جدوں چھٹی ہوندی ہے اس تو 10 منٹ پہلے سارے طلباء سورۃ ملک کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک سرکار نے فرمایا جب بندہ سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے سورۃ السجدہ کی تلاوت فرما دے کہ حضور فجر کی نماز کے اندر سورۃ السجدہ اور سورۃ الطحر کی تلاوت کرتے سر سرکار سورۃ السجدہ فرماتے ہیں جب بندہ سورۃ السجدہ کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے مر جائے گا جب وہ قبر چ جائے گا ان جنوں جفیاں پا کے جنت میں لے جائے گی جنہیں پتر نو ماں جفی پاتا ہے جنہیں ماں بیٹے نو گود چ لیندی ہے سورۃ ملک نے فرمایا جب بندہ روزانہ سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سنگ ہے اللہ نے روزانہ لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہہ لو ذرا سمجھ آئے لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کا دہاڑا آخری لفظ عرض کر رہے ہیں قیامت کا دن حشر کا دہاڑا حافظ قرآن دے باپ دے سر تے نورانی تاج رکھیا جائے گا اور نہ پڑھاؤ بچے مولوی نہ پڑھایا جے مولوی نہ پڑھایا جے مندے ہوئے 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 میں کہ بھائی کیوں وہ مولوی ہوئی منڈا بناواں گا جی دی اکھ ایک ہوئے گی مولوی منڈا وہ بناواں گا جی دا ہاتھ ٹوٹا ہوئے گا مولوی منڈا وہ بناواں گا جی دا ہاتھوں یا لکوں یا پیر تو ڈھولا ہوئے گا میں کہ وجہ کی ہے پھر خدا دی قسمیں چشم فلک نے سے 1000 طلباء دیکھے نے کہ اکھا تو انے زبان تو گونگے نہیں بول سکتے لیکن میں وقت بادشاہ دے قدموں تے جھکدا ویکھیا میں وقت بادشاہ نوں جھکدا ویکھیا میرے اپنے ملتان شریف دا اکھی ویکھیا واقعہ یقین جان اکھی ویکھیا واقعہ میں کبھی کبھی سنا دیندا ہوں نا قرآن دی عظمت ہے نا کہ قرآن دا مقام تے دیکھو جنے سینے نال لائے دو بہن بھرا ممتاز بھائی دو بہن بھرا تسا سریکی دا حکم کیتا چلو یہ تہاڈے سریکی تہاڈے پڑھ دے ہاں دو بہن بھرا دی دو بھرا تے دو بہنا ایک غریب بندہ ماڑا ایک برادر ٹھیک ہے ایک برادر آپ سے راسی شہر ماڑا ہے تے قرآن دا ہے حافظ قرآن دا ہے حافظ قرآن قرآن دا جو حافظ پڑھیا کہ تانوں پتہ ہے پھر ماما کہ باپ کدی اپنی اولاد نہ نفرت نہیں کرتے دنیا وچ ایک ایسا ہے دو رشتے نے جہاں دکھلاوے دا رشتہ نہیں ہو سکتا کوئی دکھلاوے دا رشتہ نہیں کوئی منافقہ دا رشتہ نہیں باپ بہت ہو گیا یتیم سی یہ بڑا بھرا جو ہے نا کوڑ رکھتا سی حافظ نہیں ہونا تانوں پتہ ہے بچے جتنے پڑھنے والے بیٹھے نے ہم دس بھائی کو پڑھتے استاد
نے مدرسے اسی الحمدللہ خود پڑھ دو سفید بال آ گئے بچے لیٹ جانا تے روٹی بھی لیٹ پئی ہونی کدی ٹھنڈی کھا لینی کدی گرم کھا لینی تے جس سے بال نے گھر جانا نا تے ماں نے کدی کھیر کدی جناب کو ٹھنڈا شربت تے بڑے بھرا نو بڑی کون لگے انہیں انتظام کیتا 11 سنگیاں نو بلا کے آکھیا میں کردم پھٹے تے کام انہوں پھٹے تے لے آؤ انہوں کو سویرے قرآن پڑھے خدا دی قسم حضور دعا دے ہوئے کہ عظمت قرآن کا کیا مقام ہے یار قرآن دی شان ہے انہوں ترائے دے ارے بابا جی حافظ قرآن پڑھتا رہ گیا تے چوتھے دے ارے حافظ صاحب گم ہو گئے چاہے حافظ منتصر پر حیدری صاحب وہ گم ہوئے نا پورے علاقے کی پولیس کٹھی ہوئی علاقے بھائی حافظ صاحب کی لے گئے انہوں نے پتا کوئی نہیں 4 دے ارے اتھے آگے قرآن پڑھتا رہا ہے ہون گم ہو گئے پڑھے دے بھرانو جب میرے بھرانو پڑھے نے 2 لتر پہ نا انہوں نے کہا جی میں دے بھرانو ٹکڑے کر کے آگے بھی سٹ دیتا ہے جتے پٹھی بندی ہے میں دے بھرانو سٹ چھٹے ٹکڑے کر کے جتے پٹھی بندی ہے آخر ماں تے ماں ہی ہوتی ہے نجات انہوں نے کہا تو کہہ سکتا تو وقت بھرا ہے جنہیں بھرا دی قدر نہیں کی خون دا پیاسا ہو گیا ماں دوڑی پولیس گئی یقین جانو قبلہ میں ممبر رسول تے بیٹھا میرے بڑے توڑے پیر چوم کے گزارش کر رہے میں اس جگہ تے کئی ایسے ہندو ویکے سن جنہیں حضور کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دی غلام اختیار کر رہے حافظ قرآن جدو جاگنا قبلہ اور پٹ سٹیا جتھے پھٹی دے بھی اٹھا پہنیا پک دیا سان یقین جانو ارشد آصف صاحب بھائی ممتاز حسین قبلہ استادی تو عزت شان کو سب کے جا یقین جانو جب جا کے اٹھا والی پٹھی پٹی خدا دی قسم ہے شہدہ تے آگ پہ بل دیو حافظ قرآن اٹھا کے اللہ نے قرآن بیٹھا پڑھتا ہے سبحان اللہ نہیں آپ صدا میں تیرے بین دے افسوس ہوئے یقین جانو حافظ قرآن بیٹھا پڑھتا ہے عزیزان گرامی قدر حالات میرے بھائیو جب بچہ قرآن بیٹھا پڑھتا ہے ماں نے جب گود چلے آئے آج ماں کے لگی میں پتر کی جائے تیرے بھیار تیرے رٹو کے نال کٹے آئے تیرے بھیار تیرے لتا کٹے آئے تیرا جسم کٹے آئے آج کہہ لگا اماں جسم نے سب ٹکڑے آئے لیکن میں قرآن تلاوت نہیں چھوڑی ادھر بھیار کٹنا رہ گیا ہے میں قرآن پڑھنا رہ گیا بھیار کٹنا رہ گیا میں قرآن تلاوت کرتا رہ گیا میرے بھائیوں پتا چلے جب قرآن پیار کرتا ہے پھر خدا تعالی دی موت نو زندگی چ بدل لینا ہے میں گزارش پیا کرتا سا میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث کریم آنا ہے حافظ قرآن دے باپ سر تے جناب اج سنہری تاج رکھیا جانا ہے ہیرے جواہرات دا تاج رکھیا جانا ہے اج سنہا فقہا بادشاہ فقیر اج اڈیاں اٹھا کے آخر گے اے کوڑے جے سر تے سنہری تاج میرے مصطفیٰ دے غلام آواز آئی اے میرے مصطفیٰ دی امت حافظ قرآن دا باپ ہے ایمان آئی نہ دسیا گیا او کہتا بد نصیب ہے کلمہ پڑھ کے آکھے کہ محمد ماپے میں کلمہ نہیں پڑھیا کتے پختہ والا او میں مقدرہ بندہ ہے انہیں مقدر کتے پھیڑے نے کلمہ حضور پویتر بنا رکھے قیامت علیہ دہانے میری ماں دی شفاعت میرا نبی کرے گا میرے باپے دی شفاعت میرا نبی کرے گا میری شفاعت میرا رسول کرے گا تیلالے ایک ہی نہ رکھے کہ محمد ماپے بعد اللہ کلمہ نہیں پڑھیا ایماندار کوئی سر لوگو ایمانداری دسیا دے منڈا سر تیس علاقے جائے قرآن پاک مکمل کر کے دامن حافظ بن جائے انہا باپ دنیا تو رخصت ہوئے انہیں پیو دے سر کو سنہری تالے آج بچہ پھیرے جو فارغ ہوئے آج انہیں ماپے دے سر کو سنہری تالے اور لوگو ایتے نبی دے امتی دے دام دا اے مقام ہے خدا جانا محمد ماپے دا کی مقام ہوئے حضرت گرامی قدر حافظ قرآن میں حکم پیچھے تھے کسے نو آگو نا حافظ قرآن سنو چودھری صاحب کرنا ہے انہوں نے پا لیتے اور جی بولوی جی تسی قرآن رہن دے ہو نہیں تو کبھی کسے نے ختم دس مار رہی ہو اگر 2 حافظ قرآن کا پڑھتے ہوں گے تو بندے بٹیدے ہوں گے بندے غصہ پہ کرتے ہوں گے یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے مولوی صاحب نے کچھ ایسی دعا کرا خدا کی قسم مصطفیٰ کریم تو غلام
مشکات شریف کی حدیث سے بات آمینہ دلال ارشاد فرمایا نبی کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت علیہ دیہاڑے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا حافظ قرآن نو اگر کنا ہونے بھائی جان بول دیں پر میرے قبلہ بھائی جان کے استادہ کو دستار بھی بنوائی خوبصورت سرٹیفکیٹ بھی عطا کی اے دنیا دا سب تو بڑا اعزاز ہے دنیا دا سب تو بڑا اعزاز ہے مصطفیٰ آواز ہے حافظ صاحب ادھر ہو اتھے بڑی کوئی قرآن نہیں سے سن رہا آؤ آج اپنے خالق کے سامنے قرآن پڑھو میں سنا گا میں مانتا ہے کہ سوجدو بندہ خالق کے سامنے ادھا کلام پڑھتا ہوئے حکم آئے گا فرمایا الحمدللہ کے والناس تک قرآن پڑھتا جا جتنے والناس آ جائے تیرا منزل مقام آ جائے تیرا منزل مقام آ جائے حتیٰ کہ روایاتی جو ہے 10 ایسے شخص جنہوں کے جہنم واجب ہو چکی ہے اور دوسری روایات کے اندر 7 پشتہ ساڑھی سرائے کی زبان جاگر 7 پیڑھیاں 7 پشتہ حافظ قرآن بخش باندھا پیا ایماندار نے دسو اگر حافظ قرآن گجرا نہ منڈا ہوئے حافظ قرآن مکہ نہ منڈا ہوئے حافظ قرآن غریبہ نہ بچہ ہوئے قرآن پڑھ کے 10 بندے نے جہنم جنہ تے باجہ ہو چکی جو انہوں نے کڑی کے جنتی چلا جائے کہتے محمد غلام بھی شفاعت مقام ہے خدا جاندہ مصطفیٰ بھی شفاعت بھی مقام ہے سینا اور ایک آخری بات دعا آج بھی اے چھوٹے جو بچے نو چھوٹی کی عمر میرے پتر کے بیٹھے نے بیٹھے انہیں ہاتھ وچ 1000 روپے کی کتاب دے دو استاد جی انج پڑھ کے سکول جاؤ گا انج انہیں ہاتھ وچ 5 روپے دا قاعدہ دے دو نا نورانی تے سینے نال لا کے جائے گا لا کے پتر وجہ کیے کہ استاد جی اے دنیا دی کتاب ہے اے خدا دی کتاب ہے اے خدا دی کتاب ہے جڑا حافظ قرآن جنہیں قرآن پڑھے میرے بچے میرے شہزادی اور اللہ تعالی مبارک کرے زندگی یقین جب جنہیں ساری زندگی چھوٹی چھوٹی عمر سے قرآن میں کانے نہیں دیکھی کہ آج بھی قرآن میں سینے نہ لا جائے تو قبر تک سینے نہ لا کے جانا تو قرآن قبر سے بھی کام آئے گا قبر سے بھی کام آ جائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں جس نے قرآن میں پیار کیتا ہے وہ دی قبر بھی چنگی ہے حشر بھی چنگی نالے بچے نو قرآن پڑھاؤ نالے نمازی بناؤ نالے قرآن پڑھاؤ تو نالے نمازی بناؤ حضور نے فرمایا جب بندہ سویرے اٹھ کے صبح دی نماز پڑھ کے قرآن دی زیارت کرتا ہے قرآن دی 40-17 پڑھ لیتا ہے اور سورت یاسین اور سورت فجر کے بارے میں پڑھے ہے کہ جب بندہ سویرے سورت فجر پڑھتا ہے سارے دیہاڑے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج استاد یہی وجہ ہے اسی پریشان ہیں لوگ اسی ٹینشن نہیں چاہتے اسی قرآن مکمل کر چھڑیے قرآن دے گھر پہ پڑھن والا کوئی نہیں قرآن دے گھر پہ پڑھن والا کوئی نہیں حضرت مولا علی شہنشاہ بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدا دی قسم قرآن میں اتنا پیار کرتے سن ایک رکعت اس قدم رکھنا تے الحم شروع کرنی اور والناس تک دوسری رکعت اس قدم رکھنا تے قرآن ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا حدیث میں شیئر کر کے جانا چاہ رہے ہیں زمین بولی زمن بولا علی بولا جدا علی بنا پر آخری باری بولو گا زمین بولی زمن بولا علی بولا علی بولا جدا علی سے پیار کرتا میرے بھائی نے کیمرہ کھما کے آخری باری رکھنا اتھے پتا چل جاؤں سے محمد کتے بیٹھے اتھے بیٹھے آئے ایک باری محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ جناب گرامی قبر حضرات جنہیں جاگ دے بیٹھے تو سبحان اللہ بولو اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی اسے سال مدینے لے جائے ایک کرونا کا پھر ڈر پیا لگتا ہے دعا کرے ختم ہی ہو جائے مصطفیٰ کریم کو بلاؤ اختصار کر رہے حرم کعبہ جایا ہے حرم کعبہ جایا ہے میرے مصطفیٰ کریم نالے طواف پہ کر دیں حضور طواف پہ کر دیں تے میرے نبی دے لبا دے قرآن دی تلاوت جاری سبحان اللہ بولو تو میں قرآن سنا جنہوں نے قرآن سے پیار بولو ایمان دے دسو یار میرے جیسا گناہگار قرآن پڑھے تے تھکے نہ سبحان اللہ پہ اخوانا جدو زہرہ دا پاک بابا ہی قرآن پہ پڑھ رہا ہے اج ملک حیران زبان محمد یہ
دے خدا دا کلام کملا لالا جان میرے مصطفیٰ دے لبا دے جاری ہے الحمدللہ سرکار نے سورت اخلاص پڑھی توحید والی سورت میرے حضور نے پڑھی تجھے کانے چڑھی بال سکھ چھڑیا تے کرنا دیا رویاں بھی بار نک دیا رویاں بھی بار میں پنجابی دی جملہ کے نگا میرے بھائیو جنہوں کرنا بھی روی بار سکتی ہے اب نک وچ روی بار سکے حضور کا رخ زیبہ بے کیا نہ کملی والے ابو جہل اتنا شعبہ مغیرہ سرکار کے بعد اسی اپنی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں امی جی ایک دسو سونے محمد اخلاق کی سی سونے نے اخلاق کی ہے میں ٹرکن کے پیچھے کدی کدی گلاں بڑی سنی لکھی ہوتی تھی میں رات 4-5 بجے ایک محفل کو ممتاز میں فارغ ہویا تے ٹرک کی پٹی دے تے لکھیا سی پٹی دے اوتے اگر انسان کی پہچان رکھنی ہو تو اس کی زبان کو دیکھ لو اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی میں قسم خدا دی علی صاحب رات کی گل پڑی حالت تک میرے دماغ دے مختصر بھائی حالت چل رہی ہے یار بڑی بڑی گل کر گیا بندہ جس نے بھی لکھی ہے کہ انسان کو پرکھنا ہو تو اس کی زبان دیکھ لو وہ اخلاق اچھا ہو تو اتنا اچھا انسان ہوئے گا اتنا اچھا انسان ہوئے گا بندہ بھاوے کوٹھیاں دا مالک ہوئے 50,000 مربع زمین دا مالک ہوئے تے بولی نہیں چنگی نا تے ریڑی بان والا بھی آکھے گا چٹے کپڑے نو میں آگ لانی ہے وہ ایک بندہ وہ تے کھچ دی زبان ہی نہیں اچھی جی زبان ہی نہیں اچھی صحابہ فرمانے سے حضور کی امی ایسا صدیقہ دی باری رضی اللہ تعالی عنہ امی جی حضور نے اخلاق کی ہے اما کان خلقہ القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا میرے صحابہ حضور کے غلاموں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کیا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا جی پڑھا ہے فرمایا الحمدللہ کہ ورنہ اس تک سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے جنہوں سمجھ رہی ہے وہ سبحان اللہ بولے آقر خان سبحان اللہ نہ بولے جنہوں قرآن سے پیارے بندہ سبحان اللہ بولے جنہوں دولت تمہاروں گے کبھی سبحان اللہ نہ آکھے جنہوں اللہ نے قرآن تمہارے میرا محبت نہ بولے سبحان اللہ نہ قرآن نہیں پڑھا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے میرے نبی دیا بولیاں نے میرے نبی کی زبان ہے ایماندار نے پچھے جس سونے دا سارا اخلاق چاچا جو قرآن ہے جدا اخلاق ایڈا علیہ ذات کتنی علیہ اخلاق کتنا علیہ ذات کتنی علیہ سرکار دا کلمہ پڑھیا میں اپنے موضوع والا کلمہ حضور دا پڑھیا تو سرکار دی بات یہ دیگر ہو گئی شام ہو گئی آج کے اگر سونا انہیں اجازت دیو میں اپنی بستی جاؤں میں اپنی بستی جاؤں کہ کوئی ایسی نشانی عطا کر دو
بھی پریشانی ہاتھ ماریا جدو آیا سی رنگ دا کالا سی وہ اٹھیا محمد دی بات دی چودھویں دے چل کے سونا پیا چمکتا ہے مصطفیٰ دے ہاتھ میں لگوں کی دیر ہوئی تو مصطفیٰ دے غلاموں چہرہ چمکا لگ پڑا اس واسطے میرے مرشد کریم حضرت سلطان کا ہوں حضرت صحیح سلطان علیہ جناب سلطان محمد باہو شعور کر دے کے لیے اندر بیٹھے والے بابا جی آپ فرمانے ہیں چاروں چنا جنہیں سلطان صاحب دے غریب ہے ہاتھ اٹھا کے اگر سبحان اللہ چاروں چنا اس کو 10 منٹ پہلے سارے طلباء سورت ملک کی تلاوت کرتے ہیں سورت ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک سرکار نے فرمایا جناب بندہ سورت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے سورت سجدہ کی تلاوت فرما دے کہ حضور فجر کی نماز کے اندر سورت سجدہ اور سورت طہر کی تلاوت کرتے سرکار سورت سجدہ فرماتے ہیں
सवाब अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह कह लो जरा समझ आवे। लैलतुल क़द्र दी रात दा सवाब अता फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा, आखिर लफ्ज़ अर्ज़ कर रहे हैं, क़यामत दा दिन हशर दा दिहाड़ा, हाफ़िज़ कुरान दे बाप दे सर ते नूरानी ताज रखा जाएगा। और ना पढ़ाओ बच्चे, मौलवी ना बनाया जे, मौलवी ना बनाया जे मुंडे। ओए होए होए, मैं कहा भाई क्यों? वो मौलवी और मुंडा बनावांगा जिहदी अख एक होएगी, मौलवी मुंडा वो बनावांगे जिहदा हाथ टुटा होएगा, मौलवी मुंडा वो बनावांगे जिहदा हथों या लक्कों या पैर तो लूला होएगा। मैं के वजह की है? फिर खुदा दी कसमें जिसमें फलक ने से हजार तौबा देखे ने कि अखा तो अन्ने ज़बान तो गूंगे नहीं बोल सकते, लेकिन मैं वक्त बादशाह दे कदम च झुकदा बैठे, मैं वक्त बादशाह नु झुकदा बैठे। मेरे अपने मुल्तान शरीफ दा अखी देखिया वाका, यकीन जानो अखी देखिया वाकया। मैं कभी कभी सुना देता हूं ना, कुरान की अजमत है ना कि कुरान का मकाम दे देखो जिन्हें सीने ना लाए। दो बहन बिरा मुमताज भाई, दो बहन बिरा तो सरेकी का हुक्म किया, चलो ये तो हम सरेकी तो पढ़ता पे दो बहन बिरा जी, दो बिरा ते दो बहना, एक गरीब बंदा माड़ा, एक बिरादर ठीक है, एक बिरादर आपसे राशि शहर माड़ा है ते कोई कुरान दा है हाफिज, कुरान दा है हाफिज कुरान, कुरान दा जो हाफिज बने ना कि तन्नू पता फिर मामा के बाप कदी अपनी औलाद नाल नफरत नहीं करते। दुनिया विच एक ऐसा दो रिश्ते ने जेड़ा दिखलावे दा रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों बाबा जी? कोई दिखलावे दा रिश्ता नहीं, कोई मुनाफिका दा रिश्ता नहीं। बाप बहुत हो गया, यतीम सी ते बड़ा भरा जेड़ा ना कोर रखदा सी। हाफिज ने होना, तन्नू पता है बच्चे जितने पढ़ने वाले बैठे ने, हम दास भाई को पढ़ते उस्ताद ने मुदर्रिस असि अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ के सुगात बाल आ गए। बच्चे लेट जाना ते रोटी भी लेट पई होनी, कदी ठंडी खा लेनी, कदी गरम खा लेनी, ते जिससे बाल ने घर जाना ना ते मां ने कदी खीर, कदी जनाब को ठंडा शरबत, ते बड़े फिरा नु बड़ी कोर लगे। उन्हें इंतजाम किया, 11 संगियां नु बुला के आखिया मैं करदम भट्ठे ते काम, इनु भट्ठे ते ले आओ, इनु को सवेरे कुरान पढ़े। खुदा दी कसम हुजूर दुआ दोगे कि अजमत कुरान का क्या मकाम है यार, कुरान की शान है। इनो त्राय दिहाड़े बाबा जी हफ्ते कुरान पढ़ता रह गया, ते चौथे दिहाड़े हाफिज साहब गुम हो गए। चाहे हाफिज मुंतसर हाफिज साहब वो गुम होए ना, पूरे इलाके की पुलिस इकट्ठी हुई, इलाके भाई हाफिज साहब किधर गए? उन्हें तो पता कोई नहीं, 4 दिहाड़े इत्थे आके कुरान पढ़ता रहा है, हुन गुम हो गए। उन्हें फड़ो इहदे फिराल हो, चाहे फिराल हो फड़े ने 2 लित्र पे ना, उन्हें कहा जी मैं ते फिराल नु टुकड़े करके अग विच सुट दिता जिते भट्ठी बनदी है, मैं ते फिराल नु सुट छड्या टुकड़े करके जिते भट्ठी बनदी है। आखिर मां ते मां ही होंदी है यार। उन्हें कहा तू कैसा बदबख्त फिराल जिन्हें फिराल की कदर नहीं की, खून का प्यासा हो गया। मां दौड़ी, पुलिस गई। यकीन जानो किबला मैं मेरे रसूल ते बैठा, मेरे बड़े थोड़े पैर चूम के गुजारिश कर रहे, मैं उस जगह पे कई ऐसे हिंदू वेखे सन जिन्हें हुजूर का कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर रहे। हाफिज कुरान जदों जाके ना किबला ओ पुट सुटिया जिथे फट्टी दे विच ईटां पईयां पकदियां सन। यकीन जानो अरशद आसिफ साहब भाई मुमताज हुसैन किबला उस्ताद जी तुहाडी इज्जत शान को सबक जा। यकीन जानो जब जाके एक ईटां वाली फट्टी पुट्टी, खुदा की कसम है शैदा ते आग पे बल दी है। हाफिज कुरान कुरान उठा के अल्लाह का कुरान पे थप लगा है। सुभान अल्लाह नहीं आप सदा मैंने तेरे बहन के अफसोस हुआ। यकीन करो हाफिज कुरान कुरान पे थप पड़ता है। अजीरान गिरामी कदर हालात मेरे भाइयों, जब बच्चा कुरान पे पढ़ता है, मां ने जब गोद में लाए आज मां के लगी वे पुत्र की गल तेरे प्यार तेरे टोके नाल कटया है, तेरे प्यार तेरी लत्तां कटियां ने, तेरा जिस्म कटया है। आज कह लगा जिस्म ने सब टुकड़े आए ने, लेकिन मैं कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। इधर भिरा कटना रह गया है, मैं कुरान पढ़ता रह गया। भिरा कटना रह गया, मैं कुरान की तिलावत करता रह गया। मेरे भाइयों पता चलिया जरा कुरान प्यार करता है फिर खुदा ताला दी मौत नूं जिंदगी च बदल लेंदा है। मैं गुजारिश करदा सा मेरे मुस्तफा करीम दी हदीस करीम आना है, हाफिज कुरान दे बाप
जनाब अज सुनहरी ताज रखा जाना है, हीरे जवाहरात का ताज रखा जाना है। अज सुलहा फुकहा बादशाह फकीर अज अड्डियां उठा उठा के आखेंगे ए कोड़े जिस सर पे सुनहरी ताज मेरे मुस्तफा दे गुलाम आवाज आई, ए मेरे मुस्तफा दी उम्मत हाफिज कुरान दा बाप है। ईमानदारी नाल दस्सिया गया ओ कितना बदनसीब है कलमा पढ़ के आखे कि मोहम्मद दे मापे ने कलमा नहीं पढ़िया, कितने पक्का वाला और मैं मुकद्दर बंदा है, उधर मुकद्दर कितने फेरे ने कलमा हुजूर दा भी पढ़े बना रख। क़यामत वाले दिहाड़े मेरी मां दी शफाअत मेरा नबी करेगा, मेरे बापे दी शफाअत मेरा नबी करेगा, मेरी शफाअत मेरा रसूल करेगा। ते नाले कीदा रखे कि मोहम्मद दे मापे बाद अल्लाह कलमा नहीं सी पढ़िया, ईमानदार कोई नहीं सन। लोगो ईमानदारी नाल दस्सिया जे मुंडा शरीफ इस इलाके दा कुरान पाक मुकम्मल करके दामन हाफिज बन जाए, इदा बाप दुनिया तो रुखसत होए, उदे प्यो दे सर ते सुनहरी ताज अज बच्चा फेरे च फारिग होए, अज उदे मापे दे सर पे सुनहरी ताज। और लोगो इते नबी दे उम्मती दे ताप दा ए मकाम है, खुदा जानदा मुहम्मद दे मापे दा की मकाम होएगा। हज़रत गिरामी कदर हाफिज़ कुरान नु को पीछे ते किसे नु आखो ना हाफिज़ दा कुरान सुनाओ, चौधरी साहब करना उंगलियां पा लेंदे ओ जी मौलवी जी तुसी कुरान रहन दियो नहीं ते कभी किसे दे खत्म दस मार रही हो। अगर दो हाफिज़ कुरान कुरान का पढ़दे होंगे ते बंदे बटींदे होंगे, बंदे गुस्सा पे करते होंगे। क्या बड़ी देर हो गई है मौलवी साहब ने कुछ ऐसी दुआ करा खुदा दी कसम मुस्तफा करीम दे गुलामो मिशकात शरीफ की हदीस से बात आमिया दे दार इरशाद फरमाया, नबी कौनैन अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े हाफिज़ कुरान को बुलाया जाएगा। हाफिज़ कुरान नो अगर करा होने भाईजान बोलते हैं पर मेरे किबला भाईजान के उस्तादा को दस्तार भी बनवाई, खूबसूरत सर्टिफिकेट भी अता की। ए दुनिया का सब तो बड़ा एहसास है, दुनिया का सब तो बड़ा एहसास है। मुस्तफा आवाज हाफिज़ साहब इधर आओ, उत्थे बड़ी कोई कुरान नहीं सी सुनता। आओ आज अपने खालिक के सामने कुरान पढ़ो, मैं सुनागा। मैं मानता है ना तो जो बंदा खालिक के सामने उदा कलाम पढ़ता होवे हुक्म आएगा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक कुरान पढ़ता जा, जिथे वन्नास आ जाए तेरा मंजिल मकाम आ जाए, तेरा मंजिल मकाम आ जाए। हत्ता के रिवायात में चलता 10 ऐसे शख्स जिन्हां के जहन्नम वाजिब हो चुकी है, और दूसरी रिवायात के अंदर 7 पुश्ता साडी सराय की ज़बान में 7 पीढ़ियां 7 पुश्ता हाफिज़ कुरान बख्शवांदा पिया। ईमानदार ने दसो अगर हाफिज़ कुरान गुजरा का मुंडा होवे, हाफिज़ कुरान मक्का का मुंडा होवे, हाफिज़ कुरान गरीबा का बच्चा होवे, ते कुरान पढ़ के 10 बंदे नु जहन्नम जिन्हां ते वाजिब हो चुकी है उन्हां नु कढ के जन्नत च ले जाए, ते मोहम्मद गुलाम दी शफाअत का मकाम है। खुदा जानदा मुस्तफा दी शफाअत का मकाम है। और एक आखिरी बात दुआ आज भी ए छोटे जे बच्चे नु छोटी की उम्र मेरे पुत्र के बेटे ने बैठे इन्हें हाथ में 1000 रुपए की किताब दे दो, उस्ताद जी इंज फड़ के स्कूल जाएगा, इंज इन्हें हाथ में 5 रुपए का कायदा दे दो ना नूरानी ते सीने ना ला के जाएगा। मैं क्या पुत्र वजह की है अके उस्ताद जी और दुनिया की किताब है और खुदा की किताब है, एक खुदा की किताब है जरा हाफिज़ कुरान जिन्हें कुरान पढ़े मेरे बच्चे मेरे शहजादी और अल्लाह ताली मुबारक करे जिंदगी यकीन जब जिन्हें सारी जिंदगी छोटी छोटी उम्र से कुरान में पढ़ने नहीं की कि आज भी कुरान में सीने ना ला दे तो कब्र तक सीने ना ला के जाना, तो कुरान कब्र से भी काम आएगा, कब्र से भी काम आ जाएगा। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के गुलामों जिसने कुरान नाल प्यार किया ओदी कब्र भी चंगी है, हशर भी चंगी। नाले बच्चे नु कुरान पढ़ाओ, नाले नमाजी बनाओ, नाले कुरान पढ़ाओ तो नाले नमाजी बनाओ। हुजूर ने फरमाया जरा बंदा सवेरे उठ के सुबह की नमाज पढ़ के कुरान की ज़ियारत करता है, कुरान की 40 सतरा पढ़ लेता है और सूरत यासीन और सूरत फजर के बारे में भी पढ़े है। पिछला बंदा सवेरे सूरत फजर पढ़ता है सारा दिहाड़े को कोई परेशानी नहीं होगी।
اسی ٹینشن نہیں چاہ اسی قرآن مکمل کر چھڑیے قرآن دے گھر پہ پڑھن والا کوئی نہیں قرآن دے گھر پہ پڑھن والا کوئی نہیں حضرت مولا علی شہنشاہ بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدا دی قسم قرآن اتنا پیار کرتے سن ایک رکعت میں قدم رکھنا تے الحم شروع کرنی اور والناس تک دوسری رکعت میں قدم رکھنا تے قرآن ختم ہو جاتا سی قرآن ختم ہو جاتا سی حضرت صاحب حدیث میں شیئر کر کے جانا چاہ رہے ہیں زمین بولی زمن بولا علی بولا جدا علی نے کوئی آخری باری بول رہا زمین بولی زمن بولا علی بولا علی بولا جدا علی سے پیار کرتا میرے بھائی نے کیمرہ کھما کے آخری باری رکھنا اللہم ارزقنا زیارت مدینہ المشرفہ یا الہی دکھا دو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مشرف کرچی شد جامی زلط ہوئی خدایا این کرم باری دیگر کن اللہم یا شافی الامراض اشفا امراضنا اللہم یا دافع البلیات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا مجیب الدعوات هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا الہی آج تو صدیق کا ایمان دے آنکھ دے اور رسوائے فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور فتح عثمان دے دل دے حیدر کا ہمیں اور حیدری اور شان دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا الہ العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ شان رحمت کا صدقہ اس بابرکت محفل کا صدقہ یا الہ العالمین جمیع بیماران شفائے کاملہ و علاقہ فرما میرے انتہائی محترم حاجی محمد علی صاحب کچھ عرصے تو انہاں دی طبیعت دلیل ہے یا الہ العالمین انہوں اس سے تے کامرہ وعدہ کا کرنا یا الہ العالمین اس محفل میں جنہ قدمیں دل میں سکھنے جس لحاظ نہ لسا لیا دنیا و آخر دی بھائی نال ہم گنار کرنا یا الہ العالمین اس مدرسہ حیدر قرار دی تعمیر میں اس کی تعمیر و ترقی میں جنہ جس لحاظ نہ بھی حصہ لیا سانیان دنیا و آخرت دی بھلائی عطا فرما اگر اس جانب فانی تو رخصت ہو ہیں انہاں دے اپنے جوان رحمت میں جگہ عنایت فرما انہاں دے درجات مزید بلند فرما یا الہ العالمین اس مدرسہ حیدر قرار نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما جناب استاذی المکرم جناب الحاج الحافظ محمد نذیر احمد صاحب صدیقی محمد نذیر احمد صاحب شہیدی مدد اولادی انہاں دی عمر میں برکت عطا فرما انہاں دا فیضان جاری و ساری فرما اس مدرسے میں جو فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور زیر تعلیم طلباء ساریاں دا شرع صدر فرما اللہ تعالیٰ دی مقدس کتاب قرآن مجید دے نور نال مزید دلن مزین اور منور فرما اس بابرکت کتاب تو ہر مسلمانوں زیادہ تو زیادہ مستفید و مستنید موندی توفیق رفیق مرحمت خان یا الہ العالمین یہ بابرکت کتاب ہر مسلمانوں بار بار پڑھن دی اس لئے معانی و معارف سمجھن دی اور اس لئے عمل پیرا ہو گئے دنیا و آخر سمانی توفیق رفیق مرحمت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم